کوشش کر کے اس سے بھی بلندر سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. بآواز بلند سلام. محمد. سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور جلد ہو، جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والزمان ہیں، وہ شہنشاہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو ایک ہی وقت میں مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں اور سید الشہداء بھی ہیں، جو آنے کے لیے ہماری دعا کے نہیں محتاج، بلکہ وہ خود اپنے امر سے خانہ کعبہ کی چھت پر جب نالین سمیت تشریف لائیں اور فرمائیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت کو یہ پتہ چل جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قائم کے بعد بھی واجب. آپ سب فضائل کی مجالس کے لیے ہمارا عنوان رہے گا شجاعت بنی ہاشم، اور میں نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ان دو آیتوں کی تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ دو آیتیں ہیں کہ جس میں خود اللہ نے بنی ہاشم کے فضائل پڑھے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ. جو بڑا زیادہ حیران ہو کے سن رہے ہیں وہ فضائل میں ذرا سے چہروں کو کھلائیں. ہم جیسا کوئی خطا کار بندہ بشر کوئی اچھا کام کرے، کسی کو نہ بھی کہے تو خود سوچتا ہے کہ میں نے کیسا اچھا کام کیا. وہ اللہ ہے جو آیت میں کہہ رہے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ، دیکھا میں نے کتنی اچھی مثال دی. ہاتھ اٹھانا بے خیرات اللہ جسے فکر سمجھ آئے. اللہ کہہ رہے ہیں آقا جی دیکھا میں نے کتنی اچھی مثال دی. مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اس کی مثال میرے کلمہ طیبہ کی ایسی ہے کہ جیسے شجرہ طیبہ، وہ شجرہ طیبہ اصلها ثابت، کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. اللہ فرما رہے میرے کلمہ طیبہ کی پاکیزگی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ شجرہ طیبہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط، جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی.
اللہ نے یہ نہیں کہا شجرہ طیبہ کی مثال کلمہ طیبہ جیسی ہے، وہ کہہ رہے کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہے جیسے شجرہ طیبہ، جسے شجرہ طیبہ کا بھی نہیں پتا، پھر وہ پتہ نہیں نجف منزل میں آیا بھی ہے یا نہیں۔ میں آسان کر کے فکر پڑھوں، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ابو طالب کے بیٹوں کی مثال ایسے ہے جیسے لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا اللہ ایسا ہے جیسے عمران کے بیٹے۔ آپ اچھانا بھائی جسے فکر سمجھ سے کلمہ طیبہ کی پاکیزگی کی مثالیں دے رہا۔ اگلی آیت تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِهِ۔ اب جتنا مرضی حیران ہو رہے اس کے بعد تو آپ نے حیران نہیں ہونا چونکہ آج تو تمہید ہے۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهِ، یہ وہ شجر ہے کہ جو ہر زمانے میں پھلدار ہوتا ہے اپنے رب کے اذن سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں خبردار شجر مخلوق ہوتے ہیں، یہ نہ سمجھ لینا کہ میں ان کی مثالیں دے رہا ہوں، کہ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، میں تو انسانوں کے لیے مثالیں دیتا ہوں، کاش کہ وہ نصیحت پکڑ لیں۔ بھئی سارے پیغام قرآن میں آپ ہی دے گے۔ اللہ کہہ رہے خبردار ان کی مثال کسی مخلوق سے ہے نہیں، لیکن میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کاش تم اسے سمجھ جاؤ۔ بندہ آیا 5 میں تاجدار توحید کی بارگاہ میں، مولا یہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ کا مفضل یہی مسجد نبوی تھی، جس جگہ پہ مصطفیٰ بیٹھتے ہیں اسی جگہ پہ میں بھی مصطفیٰ ہو کے بیٹھا ہوں، جہاں مفضل سلمان بیٹھا تھا وہاں تم بیٹھے ہو۔ سلمان نے بھی کہا تھا یہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا تھا ہم بنی ہاشم ہی وہ شجرہ طیبہ ہے جس کی مثالیں دے کر اللہ اپنے کلمے کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب شیعوں سے نہ جھگڑو کہ کلمے میں علی کی ولایت کہاں سے آ گئی، اللہ سے لڑائی کرو نا، وہ کلمے کی مثالیں علی سے کیوں دے رہا ہے؟ زندہ باد بھائی، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، میں اگلی جملے میں تفسیر پڑھے رہا۔ اللہ سے لڑو نا، وہ کیوں کلمہ طیبہ کی مثالیں سرکار عمران کے بیٹے سے دے رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہاں ہر تفسیر کے اندر لکھا، تفسیر صافی میں سرکار باقر العلوم کا فکرہ لکھا، میرے سرکار تفسیر عقود المرجان میں سید نعمت اللہ جزائری نے کمال کا جملہ لکھا، انہوں نے لکھا کلمۃ الطیبہ کلمۃ التوحید، اس کلمہ طیبہ سے مراد کوئی اور بات نہ لے لینا، اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے یہ لا الہ الا اللہ ایسے ہے جیسے بنی ہاشم ہے، کا امیر کائنات فرماتے ہیں وَلَوْ عِلْمُ الْمُنَافِقُونَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِمَّا تَرَكَ هَٰذِهِ الْآيَاتِ بَيِّنَاتٍ، امیر کائنات فرماتے ہیں اگر منافقوں کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ان پر کتنی لعنت کرتا ہے تو وہ ہمارے فضائل کبھی نہ چھپائیں۔ اگر منافقوں کو مل کے حیدری تو وہ ہمارے فضائل کبھی نہ چھپائیں۔ تو وہ پاک و پاکیزہ خاندان بنی ہاشم کہ جن کو اللہ کلمہ طیبہ کے ساتھ بتا رہا ہے کہ یہ ایسے کلمہ میرا پاک ہے جیسے یہ طیب و طاہر، کیونکہ یہ تو خالق طہارت ہے۔ اگلا فکر سننا، شجاعت بنی ہاشم پڑھنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم نے وہ بتانا ہے کہ تلوار سے کس کی شجاعت کیا تھی، نہیں، شجاعت صرف تلوار والی نہیں۔ 2-4 بندے اس لیے بھی حیران ہیں چونکہ ساری زندگی شجاعت کہتے رہے، عربی میں زبر کے ساتھ شجاعت ہے، اردو لغت میں پیش کے ساتھ شجاعت ہے۔ شجاعت کہیں یا شجاعت کہیں مطلب ایک ہی رہے گا، معنی تبدیل نہیں ہوگا۔ ہاں ذہن میں رہے کہ شجاعت اور شجاعت ہو تو مطلب ہے دلیری اور بہادری۔ کمال الدین طلحہ بن شافی نے جو شجاعت کی تعریف لکھی ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شجاعت کے ضمن میں آتا کیا ہے۔ انہوں نے کہا الشجاعت عبارت من قوت القلب،
کہ یہ جو شجاعت ہے یہ قوت قلب کا نام ہے. صرف تلوار سے کسی کو مار دینا شجاعت نہیں. شجاع وہ کر سکتا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. جو فرمائیے شجاع وہ کر سکتا ہے جو کوئی اور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اسی طرح نفس الموہوم میں شجاعت کی تعریف آئی. انہوں نے کہا شجاعت کو اگر دیکھنا چاہو تو لا بالبصر وہی بالبصیرہ. یہ شجاعت آنکھوں سے نظر نہیں آتی, یہ دل سے محسوس کی جاتی ہے. اور شجاعت کو شجاعت تب مانا جائے گا کہ جب اس کے اثرات باقی رہیں. وقتی طور پہ کسی کی بہادری دیکھی اور بعد میں اس کا اثر نہ رہا تو لغت عرب میں وہ شجاعت شجاعت نہیں. آسان کر دوں کہ شجاعت حقیقی ہوتی کیا ہے. صفین کے میدان میں امیر کائنات و سرکار رب وفا و سرکار حنفیہ کے حملے ایسے تھے کہ صفین کی جنگ کو ہوئے کئی دہائیاں گزر گئی تھی. شام کی عورتوں کے پیٹ میں علی کا دشمن غازی کا نام سن کے پھر بھی مر جاتا تھا. جس عورت کے پیٹ میں علی کا دشمن ہوتا تھا اس کے سامنے کوئی اسم معلّہ تلاوت کرتا تھا نا پروردگار وفا کا یا سرکار محمد حنفیہ کا, تو وہ ادھر ہی اپنی موت آپ ہی مر جاتا تھا, چونکہ باہر جو آگے ان کی تلوار سے مرنا ہے. زندہ باد بچو, یہ ہے شجاعت. تو شجاعت صرف تلوار والی نہیں. مثال کے طور پر اگر ذوالفقار لے کر میدان میں حفاظت مصطفیٰ شجاعت ہے تو تلواروں کے سائے میں شب ہجرت بستر پہ لیٹنا بھی شجاعت ہے. مشرکین مکہ سے اگر حفاظت رسول کرنا شجاعت ہے تو شیب ابی طالب میں اپنے بیٹوں کو رسول کی جگہ پر لٹا دینا بھی شجاعت ہے. عرب کے ڈاکو لوگوں کو لوٹ کر خود کو شجاع کہتے تھے کیونکہ وہ دوسروں سے چھینتے تھے. سرکار ہاشم اپنے حصے کا کھلا کے کہتے تھے سخاوت بھی شجاعت ہے. جسے سمجھ آئیں گے یقیناً اس کا ہاتھ سب اٹھائے گا مل کے حیدری. سرکار دعا ہو گئی, مسکراہٹ آ گئی, اب آگے موضوع کو شروع کرنے کا مزہ ہے. یہ ہے شجاعت. اور شجاعت بنی ہاشم. ایک بات ذہن میں رکھیے, جس پاک و پاکیزہ خاندان کی شجاعت پڑھی جائے گی نا وہاں سرکار ہاشم ہو, سرکار عبد المطلب ہو, سرکار عمران ہو, سرکار عبداللہ جیسے شہنشاہ ہیں. اس پاک و پاکیزہ خاندان میں رسول اکرم اور امیر کائنات جیسی حجتیں ہیں. وہاں امیر کائنات جیسا صاحب ذوالفقار بھی ہے, وہاں حضرت جعفر طیار جیسا علم بردار بھی ہے. جس پاک و پاکیزہ خاندان کی شجاعت پڑھی جائے گی وہاں رب وفا شہنشاہ و سرکار مسلم اور شہزادہ علی اکبر جیسے جوانان عصمت بھی ہیں. میں جملہ پڑھتا ہوں پتہ چل جائے گا نجف منزل میں عرفان کی خیرات لینے کون آیا ہے. جس خاندان کی شجاعت فضائل کی مجلسوں میں پڑھی جائے گی وہاں شہزادہ قاسم و شہزادگان اون و محمد و شہزادہ علی اصغر جیسے میدان کے جنگجو بھی ہیں. جس سمجھے کوئی مسئلہ نہیں, ابھی ساتھ مل جائیں گے بھی سارے. اس پاک و پاکیزہ خاندان کی شجاعت بنی ہاشم. پہلی مجلس میں صرف تعارف پڑھنے سرکار ہاشم, رسول اللہ ہاشمی, امیر کائنات خود کو ہاشمی کہلوانے میں فخر محسوس کریں. ہر ہاشمی نے جب بھی میدان میں گئے یا کسی جگہ پہ جرگے میں بیٹھے تو کہا نحنو بنی ہاشم الکرام, ہم وہ بنی ہاشم ہیں جو بڑے اکرام والے ہیں. تو یہ بنی ہاشم نسبت سرکار ہاشم کی وجہ سے. سرکار ہاشم بن عبد مناف, جو بچے اور نوجوان ہیں ان کے لیے باقی تو سارے سنتے ہیں. سرکار ہاشم بن عبد مناف رسول اللہ کے ظاہری پردادا یوں ترتیب کے ساتھ, اور سرکار ابو طالب کے دادا, سرکار عبد المطلب کے بابا, سرکار عبد مناف کے بیٹے سرکار ہاشم. عرب والے سرکار ہاشم کو ہاشم العلا بھی کہتے تھے, یعنی کہ وہ ہاشم جو ہاشم ہو کے علی ہے. ابھی حقیقت مولانا محمد کے ساتھ ذرا متصل ہوں تو پھر آپ کو لطف آئے. ہاشم العلا بلندیوں
سبزیوں والا ہاشم. اب یہ نا جب بلندی کا لفظ آئے تو تھوڑا سا ہاتھ کو یوں کرنا یا اوپر کی طرف دیکھنا ہماری مجبوری ہے، ورنہ بنی ہاشم کی بلندی وہ بلندی ہے جسے دیکھتے دیکھتے عزت والوں کی دستار بھی گر جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس بلندی کو وہ دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں. وہ بلندی ہے سرکار ہاشم العلا. کیا ہاشم اسم کیوں تھا؟ حشم السریف سے نکلا ہے. شوربے میں روٹیاں توڑ کر ڈبو کر قحط زدہ عربوں کو کھلائی. عرب میں پڑ گیا بڑا قحط، اتنا قحط آیا کہ عرب والے قریش کے لوگ قبیلوں والے اتنے نحیف و نزار ہو گئے، غلہ خریدنا تو کجا دور کی بات، یہ خود روٹی پکا کر کھانے کے قابل بھی نہیں تھے. اس قحط سالی کے دور میں شجاعت بنی ہاشم کو سخاوت میں ڈھال کر سرکار ہاشم نے پورے عرب سے غلہ خریدا، اپنے نوکروں سے لنگر بنوایا، پھر قریش کے قبائل کو بلا کے کہا اگر تم نہیں کھا سکتے نا، تمہارا ہاتھ بھی اتنا نحیف ہے کہ اب منہ تک نہیں آ سکتا، تو لو میرے نوکر شوربے میں روٹیاں ڈبو ڈبو کر تمہارے منہ میں ڈالیں گے. لے اس بے حیا مورخ کو جو کہتا ہے بنی امیہ اور بنی ہاشم ایک جیسے ہیں، اور جب یزید کے بڑے بھوک سے مر رہے تھے حسین کے دادا کا لنگر تب بھی چل رہا. توجہ ہے 15 منٹ اور لے لوں کیونکہ سرکار ہاشم کا تعارف بڑا اہم ہے. تمہید میں چونکہ شجاعت بنی ہاشم ہے تو سرکار کا تعارف پڑھا جائے، اور یقیناً یہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے گا. یہ پاک نجم منزل کے دفتر توحید کی خیرات پہ مجھے یقین ہے. ہاشم العلا، عزتوں والا ہاشم. دسترخوان تو بنی ہاشم کے مشہور ہے. سرکار ہاشم کا دسترخوان، سرکار عبد المطلب کا دسترخوان، سرکار عمران شہنشاہ کا دسترخوان، مولا حسن مجتبیٰ کا دسترخوان، سرکار عبداللہ بن جعفر طیار کا دسترخوان. اگلا اسم وہ تلاوت کرنے لگا ہوں، چہروں پہ مسکراہٹ آئے تو رزق سے تمہاری جھولیاں بھر جائیں. شہزادہ علی اکبر رب النارین زیف کا دسترخوان. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا، یہ دسترخوان. اچھا بحر الجود اس میں مولا ہے سرکار عبداللہ بن جعفر طیار، کیونکہ ہر وقت دسترخوان جاری رہتا ہے. شہزادہ اونا محمد کے پاک بابا دسترخوان بند نہیں ہوتا، نوکر آرام کرنے کے لیے کچھ وقت فجر کے وقت دسترخوان لپیٹ دیتے، فجر کے بعد پھر جائے. ایک دسترخوان ہے جسے شہزادہ علی اکبر کا دسترخوان کہتے ہیں. جو ہی رات کو آخری پہر رات کا آ جاتا نا، شہزادہ علی اکبر کہتے مشعلیں لے کر حویلی کی چھت پہ چلے جاؤ مہمان خانے کی، تاکہ اگر دور سے بھی کوئی مسافر آ رہا ہو تو وہ مشعلیں دیکھ کر آ جائے. اس دن سے لقب ہو گیا رب النارین زیف، جلتی ہوئی مشعلوں کا خدا. سرکار زید شہید ابن امام سجاد کا دسترخوان، جسے دسترخوان اہل بیت کہتے ہیں. اب 1 گھنٹے کی مجلس پوری دسترخوان پہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک سرکار ہاشم کا دسترخوان میرے سرکار صرف حرم مکہ کی حدود میں نہیں، صرف مسجد حرام کی حدود میں نہیں، مقام عرفات میں، میدان منا میں منظر بڑا کمال ہوتا تھا. خیر الرازقین کا گھر دیکھنے والے آتے اللہ کے گھر تھے، رزق ہاشم سے لیتے تھے. ہاتھ اٹھانا خیرات مانگ لینا، اگلی فکر بڑے قیمتی ہے. خیر الرازقین کے گھر کی زیارت کرنے والے پہلے ہاشم سرکار کے دسترخوان سے رزق لیتے تھے پھر جاتے تھے. نہیں، ابھی تو جو بندے حیران ہیں، سرکار ہاشم سے بات شروع ہوئی اور وہاں تک آ جائے گی جو اس دور کا ہاشم ہے، جو اس دور کا عبد المطلب ہے، جو اس دور کا ابو طالب ہے. سرکار قائم تک گفتگو آئے، لیکن سننا سرکار ہاشم العلا بنو نجار کی سیدہ سلمہ مستور صلوات اللہ علیہ سے سرکار ہاشم کا عقد طے ہوا. سرکار عبد مناف نے بیٹوں کو بھیجا، جاؤ اور رشتے کی بات کر کے آؤ. بنو نجار کے بڑے آئے، سرکار ہاشم کے چہرے پہ وہ سرداری دیکھی جو آج تک عرب میں کسی کے چہرے پہ نہیں تھی. بنو نجار
ہاشم کی تعریف صرف ایک فکرے میں کرے. سرکار مطلب بن عبد مناف اٹھے جناب ہاشم کے سگے بھائی، کہا تم اس کی عظمت پوچھ رہے ہو؟ اللہ کے گھر کے حاجی بیت اللہ کو بعد میں دیکھتے ہیں، ہاشم کو پہلے دیکھتے ہیں. آپ سب سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد. بیت اللہ کے حاجی کیوں؟ کیونکہ سرکار کی مسند لگتی تھی کعبہ کے باہر. ابھی وہ جملہ آخر میں پڑھتا ہوں جو یہاں آ گیا میرے سامنے، لیکن اسے آخر کے لیے بچا دیں. عرب والوں پر ایک دو نہیں، اتنے احسان ہیں سرکار ہاشم، اسی لیے تو سارے قبیلے جلتے ہیں بنی ہاشم سے. میرے سرکار یہ جو ایک کنسیپٹ ہے نا آج کل ماڈرن دور میں امیگریشن کا، اس کو متعارف کروایا ہے دنیا میں سرکار ہاشم. چونکہ قریش والے کچھ اونٹ اور بکریاں چراتے تھے، باقی سارے ڈاکو. توجہ ہے، کوئی جملہ قائم نہیں. کچھ بکریاں اور اونٹ چراتے تھے، باقی تھے سارے ڈاکو. قافلہ جاتا تھا تجارت کا صرف سرکار ہاشم. سال میں 2 قافلے، ایک یمن ایک شام. ان قافلوں کا رزق کم از کم عرب والوں سے ختم نہیں ہوتا. جو لوگ لوٹ مار کرتے تھے، سرکار ہاشم نے حجت الہیہ والی ایک تدبیر کی. ان کا سامان چھوٹے چھوٹے قافلے بنا کر تجارت کے ساتھ پہنچایا. اب وہ جو ارد گرد کے قافلے لوٹتے تھے وہ اپنے سامان کی حفاظت کرنے لگے. امن کی فضا آئی، خوف ختم ہوا. رزق پہلے ہی سرکار ہاشم دے رہے تھے قریش والوں کو. 2 قافلے جاتے تھے، ایک شام ایک یمن. یمن جاتا تھا قافلہ سردیوں میں، چونکہ جب مکے میں ٹھنڈ ہوتی تھی یمن کا موسم معتدل، اور شام قافلہ جاتا تھا گرمیوں میں، چونکہ جب مکے میں گرمی ہوتی تھی تو شام کا موسم ہوتا تھا خنکی والا ٹھنڈا. 2 قافلے جاتے تھے اور ان دونوں قافلوں کے ذریعے سرکار ہاشم نے یمن اور شام میں قریش والوں کو امیگریشن لے کے دی، انہیں رہنے کی اجازت دی. چونکہ تب نہ سرحدیں تھے، نہ بارڈر، نہ ویزے، نہ پاسپورٹ، تو سر اڑا دیا کرتے تھے یمن اور شام کے سپاہی قریش کے ڈاکوؤں کا. تو اس لیے سرکار ہاشم نے تجارت کے راستے انہیں وہاں جانے کی اجازت دی. ابھی میں نے جتنے فکرے پڑھے ہیں نا، یہ ترجمہ ہے سورہ قریش کا. ہاتھ اٹھانا اگر آپ کو فکرہ سمجھ آئے تو پھر میں ترجمہ پیش کروں. ابھی میں نے جتنے جملے اردو میں کہے یہ ترجمہ ہے سورہ قریش کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. اللہ کہہ رہے قریش کی آسانی کے لیے ہم نے مانوس کر دیا انہیں گرمی اور سردی کے سفر سے. ہم نے مانوس کر دیا قریش کو. گھر ہاشم رہے ہیں، اللہ کہہ رہے میں نے کر دیا مانوس قریش کو گرمی اور سردی کے سفر سے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. اب اس گھر کے رب کی عبادت کرو. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا ہے، جس نے زندہ باد، جس نے تمہیں خوف میں امان دی ہے. یہ ہاشم اعلیٰ کی تعریف ہے. لیکن اللہ نے یہ کیوں کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. اس گھر کے رب کی عبادت کرو. چونکہ بیت اللہ کے سامنے سرکار ہاشم کی مسند ہوتی تھی. جب حاجی پوچھتے تھے نا یہ گھر کس کا ہے، قریش والے کہتے تھے ہَٰذَا رَبُّ الْبَيْتِ. اس دور میں بھی حاصل تھے. انہوں نے کہا ایک دفعہ قحط میں ہمیں کھانا کھلایا، حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے.
اور سرکار عبدالمطلب کا لقب آپ کو پتہ ہے سقایت الحجاج، حاجیوں کو پانی پلانے والے. ابھی کل ہم اسی طرف چلیں گے آہستہ آہستہ، اور پھر تیسری مجلس سے ایک ترتیب کے ساتھ پھر اور شجاعت بنی ہاشم کا موضوع ہے. لیکن ایک دفعہ صرف توجہ فرمائیے گا بھائی، لوگ حسد کرنے لگے سرکار ہاشم سے. پتہ ہے کیوں؟ کہنے لگے تھے ہم بھی تو قریش والے ہیں، ہم بھی تو خانہ کعبہ کے ادھر ادھر رہتے ہیں، پھر ہماری عزت ایسی کیوں نہیں ہے جیسے ہاشم کی ہے؟ رئیس مکہ کہتے ہیں تو لوگ اسے کہتے ہیں، سید بطحہ کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں، کلید بردار کعبہ یہ ہے، بیت اللہ کے دروازے کے آگے مسند لگے تو ہاشم کے لگے، رئیس بلاد عرب و عجم کہیں تو اسے کہیں، حشم السریز کہیں تو لوگ اسے کہہ کے بلائیں، سید التجار کہیں تو ہاشم کو کہیں. یہ بنی ہاشم جرگے کی صدارت کر رہے تھے. بیت اللہ کے دروازے کے باہر سرکار ہاشم کی مسند لگی ہوئی تھی. قریش کے قبیلے بیٹھے آپس میں یہی چیمیں گوئیاں کر رہے تھے کہ ایک دفعہ بنو امیہ کے کسی فرد نے اٹھ کر کہا کیا وجہ ہے جو ہر چیز کی عزت آپ کو مل رہی ہے؟ کیا ہم لائق کی عزت نہیں جو خدا کے مکان کے ارد گرد رہنے والے ہیں؟ سرکار ہاشم نے وہ خطبہ دیا تاریخ کا جس میں ایک فکر ایسا ہے جو قیامت تک عزت ہاشم بتانے کے لیے کافی ہے. سرکار فرماتے ہیں معاشر القریش انتم جیران اللہ ونحن اہل بیت. حیا کرو، تم اللہ کے ہمسائے ہو، ہم اس کے گھر والے ہیں. صدا سلامت رہے، زندہ باد رہے. ہم اس کے گھر والے ہیں. جب سرکار ہاشم نے یہ فرمایا نا ہم اس کے گھر والے ہیں، ہم اس کے گھر والے ہیں، تو پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کی اگر آپ گھر والے ہیں تو آپ کی مسند گھر سے باہر کیوں ہے؟ اگر آپ گھر والے ہیں تو آپ کی مسند گھر کے باہر کیوں ہے؟ کیونکہ سرکار عبدالمطلب کی مسند بھی وہاں لگی جہاں سرکار ہاشم کی تھی، سرکار ابو طالب کی مسند بھی وہاں لگی جہاں سرکار عبدالمطلب کی تھی. چونکہ کلید بردار کعبہ ہے، جناب اسماعیل سے چابی چلتی چلتی یہاں آ گئی، ان کے ہاتھ میں آ گئی جنہوں نے اسماعیل کو چابی کعبے کی عطا کی تھی. جو نجف منزل میں بیٹھ کے بھی فکر نہیں سمجھا تو پھر اسے خدا حافظ بھائی. پھر ان کے پاس چابی آ گئی جنہوں نے خود اسماعیل کو چابی عطا کی تھی. یہ جب تینوں سرداروں کی مسندیں لوگ متواتر دیکھتے رہے نا، سرکار ہاشم، سرکار عبدالمطلب، سرکار ابو طالب، تو لوگوں کا اسرار بڑھتا گیا. اگر آپ اس گھر کے مالک ہیں تو پھر آپ اس گھر کے اندر جاتے کیوں نہیں؟ کہا ہماری مرضی ہے. اچھے ہمسائے وہ ہوتے ہیں جو مکان والوں پہ نظر نہ رکھے. مکان کا مالک چاہے باہر کھڑا ہو، چاہے چھت پہ کھڑا ہو، چاہے اندر بیٹھا ہو، چاہے باہر بیٹھا ہو. جب لوگوں کا اسرار بڑھانا، یہ تو بے نیاز ہے، لیکن اس بے نیاز نے کہا یہ کہہ رہے ہیں نا آپ مالک ہیں تو اندر کیوں نہیں جاتے؟ لوگ کہہ رہا رجب کو علی اندر آ گیا. زندہ باد، زندہ باد. چاہیں تو علم اور نالین کے سمیت کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر خطبے دیں، ہم چاہیں تو 13 رجب کو اندر آ جائیں. اور سید سجاد نے یوں حجر اسود کی طرف ہاتھوں کو بڑھایا، شام کے سامنے حجر اسود نکل کے بوسہ دیا. سجاد فرماتے ہیں یہ ہمارا اختیار ہے، ہم چاہیں تو حجر اسود کو حجر اسود بنائیں، چاہے تو بیت اللہ کو خانہ کعبہ بنائیں. شجاعت کی تعریف یاد نہیں، شجاعت وہ کرتا ہے جو کوئی اور نہیں کرتا. کسی شجاعت کی اتنی جرت تھی کہ اس کا لال کعبے میں آئے نا، پاک معظمہ چلی اپنے گھر سے اپنے گھر کی طرف. 13 رجب پتہ نہیں جسے دنیا حاطف غیبی کہتی ہے، میں تو آج تک سمجھ نہیں سکا کون ہے اور دنیا سمجھ سکے بھی. توجہ میری جانب رکھنی. محسن بھائی بھی تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھیں مل کے. محمد
میرے سرکار جسے دنیا عاطف غیبی کہتی ہے اسے کبھی سمجھ نہیں سکے. اور اگر ہم کہیں کہ اللہ بولتا ہے تو پھر اللہ الصمد والی آیت قرآن سے نکالنی پڑے گی، کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے، نہ اسے بولنے کی ضرورت، نہ اسے دیکھنے کی ضرورت، نہ اسے کسی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت. اس کی صمدیت کا مظہر تو کوئی ہے جو اس کی طرح بے نیاز ہو. توجہ ہے، اتنی صمدیت ہے ان شہنشاہوں کے اندر. بی بی اپنے گھر سے اپنے گھر کی طرف چلی، ادھر سے نور اللہ شوستری لکھتا ہے عاطف غیبی نے صدا دی، بی بی اس آنے والے کا نام میرے نام پہ علی ہو. آنے والے کا نام آخر جملے فضائل کے میرے نام پر علی ہو. پتہ نہیں کس کی آواز. بی بی نے فرمایا میرا رتبہ حوا سے بڑا، مریم سے بڑا، سارہ سے بڑا، حاجرہ سے بڑا. ظہور امیر ممکنات اپنے ہی گھر میں ہوا. 16 رجب کو جس دیوار سے گئے تھے اسی دیوار سے رسالت پناہ ید اللہ ہاتھوں پر لے کے باہر آئے. لوگوں سے کہا سمیتہ علی، میرے بھائی کا نام علی ہے، اسے پہچان لو. 17 یا 18 رجب ہے، وہ عاطف غیبی کی صدا ہے. 13 رجب میں نے پڑھی نہیں، عاطف غیبی کی صدا ہے. بی بی سبز کپڑے میں امیر ممکنات کو لپیٹ کر، یعنی کہ وجود الہی کا ظاہری بچپن جو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، بی بی سبز چادر میں لپیٹ کے ایک ندی کے کنارے چل رہی ہے اور کسی کو مخاطب کر کے شعر پڑھ رہی ہے. تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کا نام علی رکھا ہے، تو نے میرے بیٹے کا نام علی رکھا ہے. دنیا جانتی ہے وہ جب بھی بولا علی کے لہجے میں بولا، چاہے وہ کعبہ تھا، چاہے وہ مسجد تھی، چاہے وہ معراج تھی، لیکن جس کے لہجے میں وہ بولتا ہے وہ تو خود 13 رجب کو معظمہ کی آغوش میں ہے. تو پھر یہ کون کہہ رہا تھا کہ اس کا نام میرے نام پہ علی رکھ؟ یہ ندی کے ایک کنارے پہ علی کی پاک اماں چلی، دوسری طرف سے سرکار عمران آئے، بی بی کے اشعار کے جواب میں کہتے بس ہم نے اس کا نام علی رکھنا تھا تو رکھ دیا. یہ ہے شجاعت بلی. کس کی جرأت ہے جو علی العظیم کے اسم پر بیٹے کا نام؟ وہ علی العظیم. اسم کا اطلاق ان پر ہوتا نہیں. اسی علی کے بیٹیوں کے ظاہری اسماء لوگ لے ہو. میرے سرکار یہ ان کی مظلومیت میں بھی کوئی ایسی شجاعت ہے. بھرے مدینے میں کوئی یزید سے یہ نہ کہہ سکا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں. پھر محلہ بنو ہاشم سے وارث ہاشم نے نکل کر اعلان کیا